السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، احادیث جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ عزیزان گرامی، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی تک ہم نے غالباً 3 صحابہ کرام، 3 خلفائے راشدین کے فضائل و مناقب اور ان کی مختصر زندگی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، ان کے مناقب اور اسی طرح سے ان کی وفات مختصر طور پر ہم نے بیان کیا۔ پھر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، خلافت، ایمان لانے کا واقعہ اور شہادت کا واقعہ۔ پھر اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلق ان کی ولادت کا معاملہ، ایمان لانے کا معاملہ، اور اسی طرح سے ان کے فضائل و مناقب اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کیا۔ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کچھ صفات، کچھ اوصاف اور کچھ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں، فضائل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بے شمار ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بے شمار ہے۔ اس کی بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل احادیث کتب میں بے شمار ملتے ہیں اور بہت زیادہ ملتے ہیں، کیونکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا تو اس وقت فتنے کا تعاقب بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فتنے کا تعاقب کر کے فتنے کو دفن کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، اس کے اندر امن، عدل، شانتی اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنا، عدل قائم تھا، انصاف قائم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر بھی تقریباً 10 یا 11 سال تک امن و شانتی رہی اور ماحول بالکل سازگار رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سال میں، جس سال آپ کی وفات ہوئی، اسی سال میں ایک فتنہ برپا ہوا اور آپ کے ساتھ ظلم تشدد ہوا۔ آپ کو مسجد نبوی میں انٹری نہیں ہونے دی، آپ کا پانی روک دیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور بے دردی کے ساتھ آپ کو قتل کر دیا گیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کی تاریخ 18 ذی الحجہ سن ہجری 35 ہے، جمعہ کا دن ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن آپ کا خلیفہ، اسی دن چوتھے خلیفے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ 18 ذی الحجہ سن ہجری 35 بروز جمعے کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عام طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لوگ مناقب جب بیان کرتے ہیں
تو اس کے اندر بے انتہا غلو کر دیتے ہیں، زیادتی کر دیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے جو بعض روایت ضعیف سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مشکات المصابیح جو کتاب ہے ان میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب، جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، انہی کے چند حصہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے بیٹے ہیں، کن کے پوتے ہیں، کن کے نواسے ہیں۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے نانا کا نام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب ہے اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آپ ہاشمی خاندان میں ہوتے ہوئے قریشی کہلاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ سگے چچا زاد بھائی ہیں، سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور آپ کے نانا کا نام اسد ہے اور اس کو حیدر بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، تو آپ کی والدہ فاطمہ نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نانا کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ حضرت ابو طالب جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ نام کیا رکھا، کہا حیدر، تو آپ کو یہ نام پسند نہیں آیا تو آپ نے ان کا نام علی کر دیا، تو جس کی وجہ سے آپ کے دو نام ہوئے، ایک حیدر اور ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ کے فضائل و مناقب میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت علی ہے، حضرت حیدر بھی ہے، کیونکہ حیدر آپ کی والدہ نے نام رکھا اور علی آپ کے والد محترم ابو طالب نے رکھا ہے، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ نے آپ کا نام حیدر رکھا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے دو نام ہوئے، لیکن آپ جو مشہور و معروف ہوئے ہیں علی کے نام سے مشہور و معروف ہوئے ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کی عمر مبارک مختلف بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی عمر مبارک بعض بیان کرتے ہیں کہ آپ کی عمر 15 سال تھی آپ ایمان لائے، بعض علماء فرماتے ہیں آپ کی عمر 16 سال تھی آپ ایمان لائے، بعض فرماتے ہیں آپ کی عمر 10 سال تھی آپ ایمان لائے، بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 11 سال تھی آپ ایمان لائے۔ تو یہ مختلف روایات ہے۔ بہرحال آپ بہت کم عمر کے اندر، بہت چھوٹے عمر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور آپ کی ایک کنیت ابو تراب ہے۔ یہ ابو تراب آپ کی کنیت کیسے پڑی ہے؟ جب آپ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی، سب سے زیادہ چہیتی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے اور آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے، آپ جب مدینے کے اندر تشریف رکھتے ہیں، ایک مرتبہ گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے، جھگڑے ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غصے سے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور مسجد میں آرام کرنے لگتے ہیں۔ اسی درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اندر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا چچا زاد بھائی نہیں دیکھ رہا، یعنی علی نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، حضرت علی اور ہمارے درمیان کچھ انبن سی ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت علی آج غصے کے مارے باہر چلے گئے اور آج قیلولہ بھی گھر کے اندر نہیں کیا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، دیکھ کر کیا وہ کہاں علی کہاں ہے؟ تو معلوم جب دیکھ کر کے آتے ہیں، اگر خبر دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے مسجد جاتے ہیں۔ آپ اس وقت زمین کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمین کے اندر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے بدن پر مٹی لگی ہوتی ہے، دھول لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے کرتے ہیں اور آپ کی مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ جب سے یہ نام آپ کو پسند ہو گیا اور آپ کو اس نام سے جو پکارتا تھا آپ اس سے محبت کرتے تھے، آپ پسند کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا یہ لقب تھا، اس لیے آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہو گئی، ایمان بھی ہو گیا، آپ کا نسب نامہ بھی ہو گیا، یعنی آپ کی کنیت بھی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں احادیث میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوات میں شرکت کیے ہیں، ہر غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ صرف ایک غزوات میں آپ شریک نہیں ہوئے، وہ غزوہ تبوک ہے۔ آپ شریک نہیں ہوئے بلکہ آپ کو روکا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اہل و عیال کا خیال رکھے اور آپ کو مدینے میں چھوڑ دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تبوک میں جا سکوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ایسی ہی ہے جیسی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی؟ وہ دونوں نبی تھے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ہماری نسبت تمہاری قربت کی وجہ سے ایسی ہی ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل بے شمار ہو جاتے ہیں۔ اسی کو شیعہ حضرات اور دوسرے حضرات جو ہے بلا فصل خلافت ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرمایا تھا کہ میری نسبت اور تمہاری نسبت یہ ایسی ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے۔ تو اس درمیان میں بلا فصل خلافت آپ کو ملنی چاہیے تھی، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یہ اس وقت بیان کیے گئے تھے جب آپ کو مدینے میں اہل و عیال کے لیے چھوڑا گیا تھا اور آپ کی قربت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کی کہ میں دور رہوں یا قریب رہوں، تمہاری نسبت اور ہماری نسبت اتنی ہی قریب ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت عطا کیا گیا اور آپ جب خلیفہ بنائے گئے، آپ خلیفہ جب بنے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ کی خلافت کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب ہے، اس کی شرح ہے مظاہر حق جدید، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دور خلافت، آپ کا جو خلافت کا زمانہ ہے وہ 4 سال 9 ماہ کچھ دن ہے، 4 سال 9 ماہ چند ایام ہے آپ کی خلافت کا زمانہ۔ اور آپ کو ایک عبد الرحمن بن ملجم مرادی جو کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کو فجر کی نماز جمعے کے دن 18 رمضان جمعے کے دن میں آپ کو شہید کر دیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک اس تلوار کی وار سے آپ کو تلوار سے وار کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جو کوفہ کا رہنے والا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ کے اوپر وار کرتا ہے، اور اس وار کی وجہ سے آپ 3 دن تک اس بیماری میں رہتے ہیں۔ جمعہ ہفتہ اتوار کے دن یا پیر کے دن آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ کی عمر مبارک کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، بعض بیان کرتے ہیں آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، بعض بیان کرتے ہیں آپ کی عمر 65 سال ہے، بعض بیان کرتے ہیں آپ کی عمر 58 سال ہے۔ اور آپ کے دور خلافت جو ہے 4 سال 9 مہینے چند ایام ہے آپ کے دور خلافت۔ پھر جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کو کفن دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے لیے حضرت
آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محمد رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ صاحبزادے آپ کو غسل دیتے ہیں اور جنازے کی نماز حضرت حسن رضی اللہ، آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، آپ کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مختصر زندگی ہے جو میں نے بہت مختصر طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی نسبتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک چچا زاد بھائی ہونے کی ہے، ایک آل رسول میں سے ہیں، اسی طرح سے اہل بیت میں سے ہیں، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور حضرت حسن اور حسین کے والد محترم ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں 10 صحابہ کرام کو جنتی ہونے کی بشارتیں دی، وہاں چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر فی الجنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان فی الجنہ، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی فی الجنہ۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، دوسرے نمبر پر حضرت عمر کا نام لیا، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام لیا، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا نام لیا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ تو چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت علی بھی وہ ہیں جو جنتی میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ کا نمبر چوتھا آتا ہے۔ یہ خلافت کی ترتیب سے ہے۔ اس میں خوارج اختلاف کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مسند ہے اور ہمارا اسی پر اعتماد اور یقین ہے اور ہمارا بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچے عقیدت عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو اہل بیت سے محبت نہ کرے اس کے اندر ایمان ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی کے گھر والے سے محبت کرتے ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم علی سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن حسین سے محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبت کے اندر مزید اضافہ فرمائے اور حضرات صحابہ کرام کی مزید محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، آل رسول کی محبت عطا فرمائے اور حسن اور حسین کی محبت عطا فرمائے، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔